معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں ایک ناسور اپریل فول بھی ہے، جسے 1 اپریل کو رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نادان لوگ اس دن پریشان کر دینے والی جھوٹی خبر سنا کر، مختلف انداز سے دھوکہ دے کر اپنے ہی اسلامی بھائیوں کو فول یعنی بیوقوف بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا جوان بیٹا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے شدید زخمی ہے اور اسے فلاں اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کا فلاں رشتہ دار انتقال کر گیا ہے۔ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ کی دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ آپ کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ آپ کے بیٹے کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حقیقت کھلنے پر اپریل فول کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو جتنی صفائی اور چالاکی سے دوسرے کو بیوقوف بنائے، وہ خود کو اتنا ہی عقل مند سمجھتا ہے، مگر اس فول کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بھول کر چکا ہے۔ اپریل فول منانے والے جان بوجھ کر یا انجانے میں کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے کہ اپریل فول کیسے شروع ہوا۔ اپریل فول کے آغاز کے بارے میں مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ جب کئی 100 سال پہلے عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھیں۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان حکمران کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ آبائی وطن واپس ہو جائے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور اپنی پہچان چھپا لی۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی پہچان چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ جس ملک میں جانا چاہیں جا سکے۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے۔ جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارات کی۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ سپاہیوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز گہرے سمندر میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا
اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا۔ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنایا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں مذاق میں بھی ڈرانے سے روکا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس دوران ان میں سے ایک صحابی سو گئے تو ایک دوسرے صحابی ان کے پاس رکھی اپنی ایک رسی لینے گئے، جس سے وہ گھبرا گئے۔ یعنی اس سونے والے کے پاس رسی تھی یا اس جانے والے کے پاس تھی۔ اس نے رسی سانپ کی طرح اس پر ڈالی، وہ سونے والے اسے سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس پڑے۔ تو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہ فرمایا، اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں کسی کو ڈرانا جائز نہیں کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے۔ خوش طبعی وہ چاہیے جس سے سب کا دل خوش ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی دل لگی ہنسی کسی سے کرنی جس سے اس کو تکلیف پہنچے، مثلا کسی کو بیوقوف بنانا، اس کے چپت لگانا وغیرہ حرام ہے۔ اپریل فول کو جھوٹ کا عالمی دن بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ مذاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑنا چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ اپریل فول میں دوسروں کی پریشانی پر خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ بھی اس کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عربی میں مقولہ ہے، من ضحک ضحک، یعنی جو کسی پر ہنسے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ افسوس، اتنی خرابیوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود ہر سال 1 اپریل کو جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کر کے ان کی ہنسی اڑانے کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔